اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابرطاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. میری مراد حافظ احمد رضا صاحب ہے، جو آزاد کشمیر کے مشیر اوقاف و مذہبی امور ہیں، اور اس وقت مارکہ سیالکوٹ کے اندر انہوں نے بڑی پارٹی کے لیے خدمات پیش کی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے لیے وقف کیا. صاحبزادہ صاحب، سیالکوٹ کے اندر کیا واقعہ ہوا؟ کیا آپ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کے جلسے کو وہ روکنا چاہ رہے تھے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. یہ جو مارکہ سیالکوٹ ہوا جس میں آپ غازی قلعہ جیلوں تک سفر کیا، ہتھکڑیاں لگائیں جو آپ کا ہمیشہ سے سیاسی کارکن کا زیور ہوا کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ساری تفصیل کیا ہے؟ لیکن یہ جو سیالکوٹ میں 14 مئی کو جلسہ ہونا تھا، ہم نے 8-10 دن پہلے انتظامیہ کو درخواست دی. صحیح. تو انتظامیہ نے بالکل ہمیں کہا کہ جلسہ یہی ہوگا. ایسا انہوں نے کبھی بھی کسی جگہ بھی انہوں نے ہمیں کو پیغام نہ دیا کہ آپ یہاں جلسہ نہ کریں. لیکن اچانک 14 مئی کی صبح کو جو ہے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ پولیس کے نفری وہاں پہنچتی ہے. ڈی پی او اس فورس کی قیادت کرتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ اسٹیج کو جو ہے وہ کھیڑیں، کرسیاں اٹھائیں، آپ کو یہاں جلسہ نہیں کرنے دیں گے. صحیح. میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب تھے، عمر ڈار صاحب تھے، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت وہاں موجود تھی. ہم نے کہا کہ آپ یہاں 8-10 دن پہلے ہمیں منع کرتے، آپ کہتے کہ یہاں جلسہ نہ کرو. آپ اس کو ایشو بنا رہے ہیں اور یہ کنٹینر لگ چکے ہیں، کرسی لگ چکی ہیں، لائٹنگ کا انتظام ہو چکا ہے. صحیح. اور اب چند گھنٹے بقایا ہیں اور اس جلسے کو کسی اور جگہ منتقل کرنا جو ہے ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا. لیکن انہوں نے اس بات کو نہ مانا اور پھر آپ نے وہ پورا منظر دیکھا کہ انہوں نے آنسو گیس کے شیل پھینکے. حافظ صاحب، سنا تھا آپ زخمی بھی ہوئے. جی، وہ جب انہوں نے مجھے گاڑی میں پھینکا تو اس وقت نا وہ دروازہ جو ہے نا میرے ماتھے کے اوپر لگا، جس کا بھی یہ نشان تو اب تو وہ اس طرح صحیح رہا گھٹنے کے اوپر. حافظ صاحب، یہ ساری سچویشن جو ہے یہ عوام نے دیکھی، ہمارے ٹی وی چینلز نے بھی اس کو نشر کیا. اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے واقعہ ہوئے، لوگوں کے اندر ایک خوف ہونا تھا، ایسا نہیں ہوا. آپ کا ایک کامیاب جلسہ ہوا. اس کے پیچھے کیا امکانات تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے تو ہمارا اخلاص تھا، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کی وہ محنت، ان کی وہ لگن، ان کی وہ پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اور جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو پہرا دیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا کی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے اگر اس جلسے کو جو ہے وہ منتشر کر دیا جائے، اسٹیج کو اکھاڑ دیا جائے، اور دوبارہ جلسہ کرنا کوئی آسان کام نہیں. تو لوگ خان صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہوئے الحمدللہ وہاں پہنچے اور کامیاب ترین وہ جلسہ ہوا. یہ بتائیں صاحبزادہ صاحب کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے، 25 اراکین جو ہے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، اور ایسے میں کورٹ کے فیصلے بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھے ہوں گے. آپ کے حق میں یہ سارے فیصلے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سچویشن میں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب برہا اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے پاس صرف الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ وقت میں ان کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کی پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں تو بالکل اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے موقف کی پوری حمایت کرتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ فی الفور انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، اور جو ملک کی یہ صورتحال جو انتہائی خراب ہو چکی ہے، خرابی کی طرف جا رہی ہے، اس کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. حافظ صاحب، آپ کیونکہ آپ کے آزاد کشمیر کے اندر بھی ریسنٹلی آپ کی حکومت بنی ہے، اس تبدیلی ہوئی ہے، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو پرائم منسٹر منتخب ہوئے جناب سردار تنویر الیاس صاحب، تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو تنویر الیاس صاحب کے آنے کے بعد کیا تبدیلی رونما ہوگی آزاد کشمیر کے اندر؟
دیکھیے جی، یہ اب جماعت نے فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مدبر سیاستدان ہیں اور معاملات کو سمجھنے والے ہیں. پہلے بھی آلریڈی یہ پنجاب کی کابینہ میں یہ نمائندگی کر چکے ہیں اور یہ معاملات کو سمجھتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ احسن طریقے سے جو ہے آگے بڑھیں گے اور لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی وہ پوری کوشش. میں کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ مہاجرین کے حلقے سے اور بالخصوص مجموعی جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاست کی، اس پہ ایک بار پھر میں چلوں گا اور آپ کو اسی طرف لے جاؤں گا. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ آنے والے انتخابات میں کیا کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ میں جو فضا دیکھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ جو جلسے ہوئے، پہلے یہاں اسلام آباد کا جلسہ، پھر پشاور کا جلسہ، پھر کراچی کا جلسہ، پھر لاہور کا جلسہ، پھر اس کے بعد جھیلم کا جلسہ، پھر یہ سیالکوٹ کا جلسہ، لوگوں کا سمندر خان صاحب کے جلسوں میں آ رہا ہے. یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب 1/3 کے ساتھ نہیں بلکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ برسر اقتدار. محفوظ احمد رضا صاحب، آپ نے جلسے کے حوالے سے بات کی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ کراچی کے اندر جمعیت علماء اسلام فے کے جلسے بڑے ہوتے ہیں اور KPK کے اندر سراج الحق صاحب کے جلسے بڑے ہوتے ہیں، تو جلسوں کو دیکھ کے تبدیلی نہیں آتی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، اب وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جلسوں کو نہ دیکھیں، لیکن میں ایک عوامی نمائندہ ہوں، میں عوام میں رہنے والا ہوں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آج خان صاحب کے جلسے میں شریک ہونا جہاد سمجھتے ہیں. یہ سیالکوٹ کے جلسے کی جو پہلے آپ نے بات کی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک عورت نے اپنے بچوں کو یہ حکم دیا کہ خود بھی جائیں، اپنے بیگمات کو بھی ساتھ لے کے جائیں، اس جلسے میں شریک ہونا یہ بہت بڑا جہاد ہے. لوگ تو اس وقت اپنی امیدوں کا مرکز خان صاحب کو سمجھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جلسے بھی ان کے ٹھیک ہوئے اور انشاءاللہ اسی طرح انہیں ووٹ بھی جو ہے پڑیں گے، ملیں گے. اچھا، مجھے یہ بات بتائیں، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور وفاق کے اندر اس وقت مجموعی جو صورتحال ہے، کیونکہ مختلف جماعتوں کا جو ایک PDM کی صورت میں اتحاد ہے اور ان کی گورنمنٹ ہے، اور وفاق کی طرف سے سنا ہے کہ آپ کے آزاد کشمیر کے بجٹ میں جو ہے کٹ لگنے جا رہا ہے، تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کے جتنے کام ہیں وہ رک جائیں گے، آزاد کشمیر کے اندر دیگر بے شمار مسائل پیدا ہوں گے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میری تمام جو بھی سننے والے ہیں اور وہ بھی جن لوگوں کا اس میں عمل دخل ہے کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے جو ہم آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے یقیناً وسائل کی ضرورت ہوگی، تو کٹ لگانا کوئی مناسب نہیں ہے. اب دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ مودی گیا ہے تو اس نے تو وہاں نوٹوں کی بشار جو ہے نا وہ بارش کر دی ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یقیناً تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان لوگوں کے کام کاج کے حوالے سے اس بجٹ میں. اچھا، میں آپ کو ایک کوشچن آپ کی طرف کروں گا کہ کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آزاد کشمیر پورے میں پروٹیسٹ کروایا، تو اس وقت یاسین ملک صاحب کو فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور 25 کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حریت لیڈر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ سرپائے احتجاج ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے، اور جو ہندوستان کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا؟ جی، ملک یاسین صاحب حریت کانفرنس کے ایک مرکزی رہنما ہیں اور ان کو غلط مقدمے میں پھنسانا یہ قابل مذمت ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے جو ہے ان لیڈروں کو جتنا بھی وہ خراب کر سکتے ہیں وہ خراب کریں، ذلیل کریں. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہمارے دیگر جتنے بھی لیڈر آج کچھ موجود ہیں، کچھ آج وہ قبروں میں چلے گئے، انہوں نے غلط مقدمات کا سامنا کیا ہے. انشاءاللہ یاسین ملک صاحب جو ہے اس جھوٹے مقدمے کا سامنا بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس میں بری بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی قیادت بھی کریں گے. آخری پیغام ہمارا جو ہمارے بیرونی ممالک میں کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج؟
میرا اپنے تمام کشمیری بھائیوں سے یہ گزارش ہے جو برطانیہ میں، یورپ میں، جو امریکہ میں بستے ہیں، کہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اپنے حصے کا جو پہلے کردار ادا کیا ہے، آپ نے اس کو مزید آگے بڑھانا ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت ملے، اور اس پوری کشمیر کا پھر پاکستان کے ساتھ الحاق ہو۔ بہت بہت شکریہ حافظ حامد رضا صاحب، ریاست جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال اور پاکستان کے الیکشن کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے۔ ناظرین، اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔